رانا صاحب کیا آپ کے شہر کے اندر ہو رہا ہے کہ جب میاں نواز شریف کا لاہور میں جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے سروسز ہاسپٹل میں، کہ جب وہ پلیٹلیٹس کا معاملہ ان کا تھا تو پھر اس وقت تو اتنا کیوس کریٹ نہیں ہوا تھا، اب اگر خان صاحب بیمار ہو گئے ہیں تو ان کو ہاسپٹل اس طرح لے کے جایا جائے کہ ان کی پارٹی سراپا احتجاج ہو جائے، وہ سپریم کورٹ پہنچ جائے، کبھی جیل کے باہر پہنچ جائے، لوگ پریشان ہو کہ ان کا کوئی آپریشن ہو گیا ہے، کتنا بڑا ان کا کوئی پروسیجر ہو گیا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، یا کوئی اور خدا نخواستہ ان کے ساتھ معاملہ ہے، تو یہ مس ہینڈل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی شور زیادہ کرتی ہے؟ دیکھیں، جو ظاہر ہے چیف منسٹر کے پی ہیں، کل وہ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہوں نے وہاں جرنلسٹوں کو بتایا کہ ہم تو 2-3 گھنٹے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر فیملی کے دباؤ پہ اور اس پہ وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے لمبا ٹائم، اور 2:30 بجے پھر وہ چلے بھی گئے۔ مطلب جو اعلان کیا تھا کہ پھر ساری رات رہیں گے، صبح ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں گے، اس کی بجائے وہ 2:30 بجے چلے گئے اور صبح سپریم کورٹ چلے گئے، اور وہاں پہ اب تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ علاج ہر قیدی کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو جائے جیسے نواز شریف کی آپ نے مثال دی تو بالکل یہ بنتا ہے۔ لیکن جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان ٹویٹس کی صورت میں یا جس طریقے سے بیانیہ بنا کے جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا عدم اعتماد کے بعد، تو بد اعتمادی تو بڑی۔ پھر کسی نواز شریف نے یہ تو نہیں کیا تھا 9 مئی نہیں کی تھی، 26 نومبر نہیں کیا تھا، تو یہ فرق جب تک موجود رہے گا، اس قسم کی سختی بظاہر موجود رہے گی کہ جب آپ کچھ دیکھتے نہیں، مانتے نہیں، اور پھر جب آپ کا بیانیہ چلتا ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا تھا کہ اس قسم کی سیاست تو پھر نہیں چل سکتی نا، کہ آپ فوج میں اور عوام کے بیچ میں دراڑ ڈالتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو آپ کے سوال میں موجود ہے کہ اگر ان کا ہو سکتا ہے تو علاج تو ان کا بھی کرایا گیا جو کہ ان کا حق ہے۔ ہاں، اب جو ملاقات کی بات ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ ملاقات تو ہونی چاہیے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد ہی کرائی جائیں گی ملاقاتیں۔ لیکن رانا صاحب ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علاج کا بنیادی حق ہے وہ تو کسی کے بیانات پہ یا اس کے جرم کی بنیاد پر سلب نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اگر کوئی سزائے موت کا قیدی ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ علاج کا اتنا ہی حق موجود ہے جو کتنا کہ چھوٹے جرم والے کو ہے۔ تو علاج کے حق کے حوالے سے، اور پھر اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی پارٹی کو اگر نہیں بتایا جاتا تو ان کی کم از کم فیملی کو بتایا جائے کہ آپ کے جو بھائی ہیں یا آپ کے جو والد ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب اسی قابل ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، قابل کی بات تو بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہے کہ اس قابل ہیں، لیکن چونکہ ان کی امیڈیٹ فیملی ظاہر ہے ان کی اہلیاں ہیں اور وہ جیل میں ہی موجود ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے، اور جہاں تک علاج کی بات ہے تو علاج تو کرایا گیا ہے۔ یا تو یہ بات آتی کہ ان کو تکلیف ہے جو پی ٹی آئی نے کئی دفعہ کی، اور پھر ہر دفعہ آ کے آخری دفعہ ڈاکٹر عظما نے، ان کی ہمشیرہ نے کہا تھا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب جو لاسٹ دفعہ پھیلائی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ماشاءاللہ ان کی ہمشیرہ نے بتایا۔ تو اب اس دفعہ جب یہ ہوا کہ ان کی آنکھ میں ایک پرابلم تھا وین کے اندر، تو بالکل درست بات ہے کہ اس کا آپریشن ہوا۔ اب اس کے اوپر کوشچنز ہیں جس پہ ان کی پارٹی کے وکلاء گفتگو کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس کی طرف گئے ہیں، لیکن کیا انہوں نے کوئی پیٹیشن اس حوالے سے باضابطہ طور پہ ڈالی ہے؟ وہ فیصل چودھری جو عمران خان کے پہلے وکیل ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ بھئی آپ بنیادی کام کرتے نہیں اور باتیں ساری کرتے ہیں، جو ریمیڈی آپ کو کورٹ سے چاہے ملے نہ ملے، لیکن آپ نے طلب کب کیا ہے، کورٹ کے پاس کب گئے ہیں؟ یہ نہیں ہے بات کہ جی ان کا علاج نہیں ہوا، علاج الحمدللہ ہوا ہے اور مؤثر انداز سے ہوا ہے۔ جو اطلاعات آئی ہیں وزیر اطلاعات نے بھی اسی لیے، چاہے وہ 4 دن کے بعد صحیح، لیکن ایک بات انہوں نے بتا کے تسلی دی ہے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کے اپنے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے نا کہ ایک قیدی حکومت کے پاس ہے اور حکومت پنجاب ہو یا وفاق دونوں پی ایم ایل این کی ہیں، تو وہ ذمہ داری بھی بنیادی طور پہ اکٹھی آتی ہے، تو وہ پھر وزیر اطلاعات نے بتا دی کہ ہاں جی علاج کرایا گیا اور ان کا جو پروسیجر تھا وہ مکمل ہوا، اور ان کو پھر واپس اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا علاج کی حد تک، جو آپ کا سوال تھا۔ اب ہے اگلی بات، فیملی کو اطلاع تھی نہیں تھی، وہ تو جب عمران خان سے کوئی ملیں گے، ان کی اہلیہ سے جو لوگ ملیں گے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ کب کس کو بتایا گیا تھا۔ اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ شاید کچھ اہم ترین لوگوں کو پارٹی کے علم میں لا دی گئی تھی بات، لیکن اب اہم ترین لوگوں میں آپ دیکھیں بیرسٹر گور نے جو منگل والے دن گیٹ پہ بھی پہنچ گئے تھے اڈیالہ کے، اور پھر ان سے جب میڈیا ٹاک ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں میں اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا، بعد میں انہوں نے تردید کی کہ مجھے کوئی آفر نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو بات وہ کر گئے تھے وہ یہ تھی کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ فیملی ممبر یا وکیل جائے، جس بنیاد پہ یہ پھر خبر آئی تھی کہ وہ اکیلے جا کے نہیں ملنا چاہ رہے تھے، کہ پھر پارٹی کے اندر جو سوشل میڈیا ان کے ساتھ کرتا ہے اس سے وہ گھبرا گئے تھے اور وہ اکیلے نہیں ملنے گئے تھے۔ رانا صاحب ابھی بھی ایک پارٹ اس کا رہتا ہے کہ ڈاکٹر عدنان کو جو ہے وہ یہ فیسلٹی تھی کہ وہ میاں صاحب کے پاس جاتے، ان کا علاج کرتے، ذاتی معالج اگر آپ اس کو عام الفاظ میں کہہ لیں، لیکن یہ ذاتی معالج کی جو سہولت ہے یہ خان صاحب کو نہیں دی جا رہی، تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟
دیکھیں خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں جو رات 10:30 بجے 11 بجے پہنچ گئے تھے، ڈاکٹر عاصم جن کا نام ہے، وہ مل چکے ہوئے ہیں کئی دفعہ. ہاں اس دفعہ یہ سینسٹیوٹی موجود ہے. اب یہ ہمیں پتہ لگے گا تب جب عمران خان کی زبانی کوئی بات سامنے آئے گی، جب ان سے کوئی ان کی پارٹی کے لوگ، ان کے وکلاء ملیں گے تو بتایا جائے گا کہ ان کو کب بتایا گیا، انہوں نے تحریری کانسنٹ دی تھی نہیں دی تھی. یہ سوالات ابھی ہیں، کوشچن مارک ہیں کہ ان کے اوپر کہ جی آپ کسی فیملی ممبر کو، کسی وکیل کو موقع پہ بلا لیتے، بتا دیتے یا اس کے فوراً بعد بتا دیتے، تو یہ جو اب ہم آج تیسرا دن ہو گیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ نہ ہو رہی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا عمار صاحب کی طرف جاؤں. عمار صاحب شکریہ، آپ نے جوائن بھی کیا اور آپ نے جو ہے وہ ضبط بھی کیا. سر یہ فرمائیے گا کہ بیماری سیریس نہیں ہے خان صاحب کی یا حکومت سیریس نہیں ہے، ان دونوں میں سے معاملہ کیا ہے؟ آخر کیوں یہ چیز 2-3 دن کے اوپر چلی گئی ہے اور اتنے دن بعد کیوں پتہ لگی ہے؟ دیکھیے یہ بات تو تسلیم کرنی چاہیے کہ خان صاحب کو ایج ریلیٹڈ مسائل ضرور ہیں. 3 بیماریاں ہیں ان کو بنیادی طور پر جو سنا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی آنکھ کا کچھ مسئلہ ہے، ورٹیگو کا انہیں ایشو ہے، اور ورٹیگو بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اس سے آپ کا بیلنس لوز ہوتا ہے، آپ جو ہے کانوں میں شائیں شائیں ہوتی ہے، اور ان کو کچھ ڈینٹل ایشوز بھی ہیں. ہر قیدی کی طرح جیل کے مینول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پروسیجر ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو بتانا چاہیے، ان سے کنسنٹ لینا چاہیے، اور اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. قیدی کا یہ حق ہوتا ہے. یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ حکومت پاکستان نے، وزارت اطلاعات نے بہت خوش اسلوبی سے ہینڈل نہیں کیا. یہ جو اس وقت ابہام پیدا ہو رہا ہے، جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، جو فیک نیوز کریٹ ہو رہی ہے، جو یوٹیوبرز کی چاندی لگی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ درست وقت اطلاع بر وقت نہیں دی گئی. عمران خان صاحب کا ایک پروسیجر ہوا جو کہنے والے کہتے ہیں کہ کوئی مائنر پروسیجر تھا، کوئی بڑا پروسیجر نہیں تھا. ظاہر ہے 20 منٹ میں جو پروسیجر ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا پروسیجر تو نہیں ہو سکتا نا. وہ 20 منٹ میں پروسیجر ہو گیا. اگر اسی وقت اطلاع دے دی جاتی، لوگوں کو بتا دیا جاتا یہ پروسیجر ہوا ہے، یہ بیماری کی نوعیت ہے، یہ صورتحال ہے، اب خان صاحب اللہ اللہ خیر صلی اللہ واپس اڈیالہ جیل پہنچ گئے. تو یہ جو سارا ابہام ہے، کنفیوژن ہے، فیک نیوز ہے، اس سے بچا جا سکتا تھا. پھر دیکھیے وزیر اطلاعات صاحب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا بالکل علم نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ ہے، بہتان ہے. اگلے دن وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے، یا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں پتا تھا وہ بتا نہیں گئے تھے. دونوں صورتوں میں حکومت کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے، مریض کا حق ہے. اور پھر اچھا یہ کنفیوژن بڑھانے میں عمران خان کی فیملی کا بہت اہم کردار ہے. آپ علیمہ خان سے بات کریں، 2 باتوں سے انہیں بڑی چڑ. عمران خان کی صحت کے متعلق ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں عمران خان ہٹا کرتا ہے، عمران خان تو بہترین صحت ہے، زبردست بہترین. عمار صاحب لیکن اتنا سینسیٹیو ایشو تھا، خان صاحب ایک ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی نے، اور خود خان صاحب بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے، تو ان کو عام قیدیوں کی طرح ڈیل کرنا اور اتنا لا علمی کا حکومت کا اظہار کرنا، تو یہ چیز آگے جا کے گلے نہیں پڑ سکتی حکومت کے؟ انسانی حقوق کی بات ہو جائے اور پھر خان صاحب کا اگر کوئی کیس تھا تو اس کیس کے اوپر بھی پھر سوالات اٹھیں گے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے تو ساری. بھائی وہ تو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں کریں گے، لیکن خان صاحب اپنے دور میں بھی نا، دیکھیے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، ایک تو بات ہے انسانی حقوق کی، ایک بات ہے قیدیوں کے حقوق کی. بھائی انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے، قیدیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. لیکن جب اس طرح کے خان صاحب کے حوالے سے بات آتی ہے تو کمپیریزن کی بات بھی آ جاتی ہے. یہ اپنے زمانے میں مریضوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، یہ کس طرح تمسخر اڑاتے رہے، یہ کس طرح تماشے کرتے رہے، تو وہ کمپیریزن بھی آ جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ان کو علاج کی ہر سہولت ملنی چاہیے، فیملی کی سپورٹ ملنی چاہیے، فیملی سے ملاقات ہونی چاہیے. لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی. اچھا اگر فرض کیجئے کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی تو پھر ملاقات پہ پابندی ہے، تو سیاسی شخصیات کی ملاقات پر پابندی ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں ان کے ذاتی معالج جو ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان سے ضرور ملاقات کروا دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو ایک دفعہ یہ تشفی ہو جائے کہ وہ صحت یاب ہے، کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے، اور بات یہی ہے. لیکن یہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا نا، اس سے یوٹیوبرز نے اپنی چاندی کمائی ہوئی ہے. لیکن عمار صاحب کیا معاملہ ایسے ختم ہو جائے گا؟ 8 فروری میں بھی کافی دن ہے، 8-9 دن ہے، تو کیا تحریک انصاف خاموشی سے بیٹھ جائے گی؟ سپریم کورٹ کے باہر تو جمع ہے وہ لوگ. بھائی تحریک انصاف خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. کل اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا تھا سارے پارلیمنٹیرین آ جائیں، ساری دنیا آ جائے، انقلاب آ جائے اور حقیقی آزادی آ جائے. کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ 70 لوگ تھے.
آج تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہیں سپریم کورٹ کے سامنے؟ اتنے سے لوگوں سے آپ انقلاب لانا چاہ رہے، اتنے سے لوگوں سے آپ حقیقی آزادی لینا چاہ رہے؟ تو بھائی اگر فرض کیجئے اتنے سے لوگوں سے ریاست حکومت بلیک میل ہو جائے، خوفزدہ ہو جائے، تو اتنے لوگ تو ہر سیاسی جماعت کے پاس ہے، اتنے لوگ تو یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی سیریسنس بھی نہیں دکھا سکی، اور جو ہے وہ سینسیٹیو ایشو ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن شاید حکومت کو لگتا ہی نہیں تھا سینسیٹیو. اسد خان صاحب آپ کیا تبصرہ کریں گے جی؟ کیا یہ حکومت کو لگتا نہیں ہے کہ سینسیٹیو معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ حقوق جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہوئی، حقوق پورے نہیں کیے گئے قیدیوں کے، اس کے اوپر ہم اظہار ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، دکھ کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، آواز بھی بلند کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم دونوں اصحاب نے ہمارے گفتگو میں کیا. لیکن کیا خان صاحب کی پارٹی میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کسی بھی زیادتی کی اگر ہوتی ہے تو زیادتی کے حوالے سے کوئی سوال کھڑا کر سکیں؟ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کسی شخص کے جائز حق کو نمبرز کے ساتھ ملا کر دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کا جائز حق اس کو تب ملے گا کہ جب یہاں پر 70,000 لوگ جمع ہوں گے یا 2 لاکھ لوگ جمع ہوں گے. بھائی اگر ایک آدمی بھی ایک جائز حق مانگ رہا ہے تو وہ ایک آدمی کو بھی ملنا چاہیے، اس کے لیے نمبر کی تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. اب سبھی اتفاق کر رہے ہیں، بڑی مناسب بات کی ہے عمار صاحب نے بھی، عامر صاحب نے بھی، اور میں کل بھی یہی جو ہے وہ باتیں ساری سن رہا تھا. عامر صاحب نے کل بھی یہ رائے دی تھی کہ بھائی ذاتی معالج کو ملا دینے میں کیا حرج ہے، اور فیملی سے ملاقات کرانے میں یا فیملی کو بتانے میں، جب آپریشن کے لیے لایا جا رہا تھا، پروسیجر کے لیے لایا جا رہا تھا پیمز ہاسپٹل میں، اس وقت فیملی کو بتایا جانا چاہیے تھا. دیکھیں اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مطالبہ ہے جو اگر ایک شخص بھی نہ کرے تو یہ ہونا چاہیے تھا. اگر ذاتی معالج کے لیے رات یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ باہر آ کر کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، وہ صرف عمران خان کی صحت کے بارے میں معلوم کر کے فیملی کو آگاہ کر دیں گے اور عوام الناس کو بتا دیں گے تاکہ جو لوگ ان کے فکر مند ہیں ان کے بارے میں، تو ان کو اجازت دے دی جائے. 3 ڈاکٹرز ہیں، 3 میں سے کسی ایک کو اجازت دے دی جائے. میں رات اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا، وہاں پر یہ ساری ڈسکشن ہوتی رہی، اس پر غور و غوص ہوتا رہا. کہا جاتا رہا کہ کسی ایک ڈاکٹر کو بھی ہم الاؤ کروا دیں تو یہ ہمارے لیے تسلی ہو جائے گی اور ہم یہاں سے سارے اٹھ کے چلے جائیں گے. اب یہ بتائیے کہ کیا اس جائز مطالبے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر 10,000 بندوں کو لایا جاتا؟ اگر 10,000 بندے پی ٹی آئی جمع کر بھی لے مثال کے طور پہ، اور پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی ہیں، پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے، آپ یہ بیانیہ نہیں بنا سکتے کہ پی ٹی آئی اتنی ختم ہو گئی ہے کہ وہ 10,000 بندوں کا اکٹھ نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہے، پی ایم ایل این بھی کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے، اور تو اور 10,000 بندے اے این پی بھی جمع کر سکتی ہے، ایم کیو ایم بھی جمع کر سکتی ہے. تو اگر 10,000 بندے لانے سے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ڈاکٹر سے ملوائیں گے، مجھے لگتا ہے یا ان کے اگر والا 10,000 مسکیلکولیٹ بندہ آ جائے آپ گا، کر گئے، پھر اس باقی کے میں نتیجے اتفاق میں کرتا ہوں. واسط میں آخری جملہ بس کہہ دوں، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، آپ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے تو ڈیالہ کے باہر چڑھائی کر دی ہے، دیکھو یہ تو زبردستی سے لوگوں کو لا کے انتشار کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ بات ہوگی. تو میرا خیال ہے اس بحث میں جائے بغیر کہ پی ٹی آئی کتنے لوگوں کو جمع کر پا رہی ہے آج سپریم کورٹ میں یا کل اڈیالہ میں، بحث یہ ہونی چاہیے کہ جو جائز مطالبہ ہے ان کا، چاہے وہ ایک آدمی ہی کر رہا ہو، وہ اسے حق اس کا ملنا چاہیے، چاہے وہ سپریم کورٹ دے چاہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ دے.